السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ اول کے الدراسہ چیپٹر کی تیسری مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کو حل کیسے کرنا ہے؟ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے سوالیہ پورشن بنانا ہے اور اس کے اندر ہم نے پڑھنے کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ فلاں کہاں پڑھتا ہے، فلاں کہاں پڑھتا ہے۔ تو سوالیہ پورشن بناتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں، یعنی جو فاعل بن رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر مذکر ہے تو یدرسو آئے گا، اور اگر مؤنث ہے تو تدرسو واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کریں گے۔ دوسری بات، اگر ہم نے مخاطب سے پوچھنا ہے کہ تم کہاں پڑھتے ہو، تو اس وقت ہم پھر دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر مذکر ہے تو پھر تدرسو واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور اگر مؤنث ہے تو وہ تدرسینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال ہوگا۔ اور تیسری بات کہ جب ہم نے آگے جواب دینا ہے تو وہی پرانا طریقہ، ایک تو یہ کہ ہم نے یہی جو یدرسو اور تدرسو جو ہم استعمال کریں گے سوالیہ پورشن کے اندر، ہم نے اسی کے جواب کے حساب سے ہم نے اس صیغہ کو استعمال کرنا ہے۔ غائب کا تو ویسے آ جاتا ہے، اور جو حاضر کے صیغے ہیں وہ متکلم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل یہ آسان سا طریقہ ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور یہ اپنے بات پڑھی ہوئی ہے کہ جب سوال کے اندر نام فاعل ذکر کر دیا جائے، اس کا وہ ظاہر لفظ آ جائے، تو جواب کے اندر اس کا نام لفظوں میں ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بس یہی طریقہ کار ہے اس مشق کو حل کرنے کا۔ مشق حل کرتے ہیں۔ این یدرس ریان، ریان کہاں پڑھتا ہے؟ یدرس فی جامعۃ المدینہ، وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے۔ اب ہم یہاں پر یدرس ریان بھی لگا سکتے تھے، لیکن کیونکہ ریان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر نہیں لگایا۔ این تدرس عائشہ، عائشہ کہاں پڑھتی ہے؟ تدرس فی المدرسۃ الثانویہ، وہ ہائی اسکول میں پڑھتی ہے۔ دونوں میں دیکھیں اوپر یدرس نیچے تدرس استعمال کیا، کیونکہ ان کا فاعل اوپر میں مذکر تھا اور نیچے مؤنث ہے، اور یہ غائب ہیں، تو اس لیے یہی صیغے جو ہے نا ہم نے جواب کے اندر ایگزیکٹ ذکر کر دیے۔ نیچے انت ہے، تو انت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اب مخاطب مذکر کا جملہ بنانا ہے۔ این تدرس، تم کہاں پڑھتے ہو؟ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ واحد مذکر حاضر صیغہ سوال میں آئے تو جواب میں واحد متکلم میں ہو جاتا ہے۔ ادرس فی جامعۃ المدینہ، میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، اور نیچے انتی میں آ جائے گا این تدرسین، تم کہاں پڑھتی ہو؟ ادرس فی المدرسۃ الثانویہ آپ لکھ لیں، یا آپ ادرس فی جامعۃ المدینہ لکھ لیں۔ پھر اسی طرح نیچے یہ اخو کا ہے، تو یہ کیونکہ مذکر ہے اس لیے آ جائے گا این یدرس اخو کا، تمہارا بھائی کہاں پڑھتا ہے؟ تو جواب ہم یوں دو طرح دے سکتے ہیں، یدرس اخی، اور دوسرا یہ کہ ہم اخن کو ذکر ہی نہ کریں، یدرس فی جامعۃ المدینہ، وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے۔ اختو کا یہ مؤنث ہے تو یہاں پہ تدرسو آ جائے گا واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ تو اسی طرح اس کا جو دوسرا صفحہ ہے وہ بھی ہم نے اسی طرح حل کرنا ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جی اس میں دیکھیں، یہ ابنو کا، صدیقو کا، حسن، یہ مذکر ہیں، ان کے سامنے ہم نے اینہ کے بعد یدرس لگانا ہے۔ این یدرس ابنو کا، این یدرس صدیقو کا، این یدرس حسن، اور جواب کے اندر آ جائے گا یدرس فی جامعۃ المدینہ، یا جو بھی آپ لگانا چاہیں، یا یدرس ابنی، یہ بھی لگا سکتے اگر لفظوں میں لے کر آنا ہے تو۔ یہی طریقہ آپ نے یہ مذکر کے صیغوں میں استعمال کرنا، اور ابنتو کا، صدیقتو کا اور سلمہ یہ مؤنث ہیں، تو ان کے سامنے ہم یہاں پر اینہ کے بعد تدرس واحد مؤنث غائب کا صیغہ لے کے آ جائیں گے، اور جواب کے اندر یہی صیغہ استعمال کریں گے۔ اور اگر فاعل کو لفظوں میں لانا ہے تو پھر ابنتی، صدیقتی ہو جائے گا اور سلمہ آ جائے گا، اور اگر نہیں لگانا تو پھر سیدھا صرف سلمہ ذکر کر دیا جائے گا۔ تو یہ آسان سا طریقہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔